دا 48 لاز آف پاور. آج ہم علم کی باتیں میں دا 48 لاز آف پاور میں سے لا نمبر 10 ڈسکس کر رہے ہیں. رابرٹ گرین صاحب کہتے ہیں کہ انفیکشن یعنی اوائڈ دا انہیپی اینڈ ان لکی. اگر آپ پاورفل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو انہیپی اور ان لکی لوگوں سے اوائڈ کرنا ہوگا. رائٹر کہتے ہیں کہ پاورفل بننا ہے تو آج کی پہلی بات ایموشنز آر کنٹیجیس. ایموشنز بڑے مہلک اور بڑی خطرناک شے ہے. نمبر 2 رائٹر کہتا ہے کہ ریکگنائز پیٹرن ناٹ ایکسکیوزز. پیٹرن کو فالو کیجیے، ان کو پہچانیے، بہانوں کو یا باتوں کو نہیں. نمبر 3 رائٹر کہتا ہے کہ پروٹیکٹ یور ریسورسز. اپنے وسائل کو محفوظ بنائیں. نمبر 4 چوز یور ایسوسیشن وائزلی. اپنی ایسوسیشن کو وائزلی استعمال کریں، یعنی اپنے تعلقات کو وائزلی منتخب کریں. اور آخری بات، سب سے اعلیٰ بات، کہتا ہے ڈونٹ پلے دا سیویئر اونلی. سیویئر بننے کے چکروں میں مت پڑیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں دا 48 لاز آف پاور. ساتھیوں، یہ کتاب رابرٹ گرین صاحب نے لکھی ہے. آج ہم اس کتاب کا لا نمبر 10 ڈسکس کر رہے ہیں. رائٹر نے کہا ہے کہ انفیکشن، یہ انفیکشن ہے. کیا بلا؟ اوائڈ دا انہیپی اینڈ ان لکی. یہ جو انہیپی لوگ ہیں یہ افیکشن ہے، انفیکشن ہے. ان لکی لوگ جو ہیں یہ انفیکشن ہے. اس سے بچ کے رہیے گا. یہ لت ہے، یہ اچھوت کی بیماری ہے، یہ آپ کو لگ جانی ہے. ٹھیک؟ تو کہتے ہیں کہ ضروری بات یہ ہے کہ انہیپی اور ان لکی لوگوں سے دور رہیں. جو انہیپی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی انہیپی بنائیں گے، اور اسی طرح جو ان لکی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ان لکی بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ ہیپی پیپل آر ہیلدی پیپل. ٹھیک ہے؟ اور انہیپی پیپل آر انہیلدی پیپل. ٹھیک ہے بھائی؟ اب اگر آپ انہیپی ہوں گے تو انہیلدی ہو جائیں گے، انہیلدی ہوں گے تو پھر ترقی شکی کوئی نہیں ہوگی. بھیا اگر کامیابی چاہیے، اگر پاورفل بننا ہے، اگر سمودلی آگے بڑھنا ہے تو پھر انہیپی لوگوں سے چھٹکارا پانا ہوگا، ان سے کنارہ کرنا ہوگا، اور اسی طرح ان لکی لوگوں سے بچنا ہوگا. جی، رائٹر نے کہا ہے کہ جو ایموشنز جو ہوتے ہیں نا آر کنٹیجیس، یہ بڑے مہلک شے ہیں، یہ بڑی خطرناک شے ہے. جو ایموشنز آپ کے جو ہوتے ہیں یہ فیلنگز وغیرہ کا پرتو ہوتے ہیں. تو کہتا ہے ایموشنز سے بچیے. دیکھیے گا انہیپی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جن کے ہاں انہیپی رکھنے والے ایموشنز لا تعداد میں ہیں، بڑھاوے میں ہیں، زیادہ ہیں. جن کے ہاں انہیپی والے ایموشنز زیادہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ پھرتے ہیں تو آپ بھی انہیپی رہیں گے. ٹھیک ہے؟ خربوزہ ہے نا، خربوزے کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، تو رنگ تو پکڑے گا نا پھر. تو اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ a man is known by his company he keeps. آدمی جو ہے اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اپنی کمپنی سے. تو کمپنی آپ کی ہے انہیپی لوگوں والی، تو آپ کیسے ہیپی رہ سکتے ہیں؟ بھائی کمپنی آپ کی ہوگی نالائق لوگوں والی تو آپ کیسے لائق رہ جائیں گے؟ کمپنی ہو آپ کی نمازیوں والی تو آپ بے نمازی کیسے رہ سکتے ہیں؟ کمپنی ہو سچ بولنے والی تو اس میں جھوٹا بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ کمپنی ہو جھوٹ بولنے والوں کی تو اس میں سچا بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کمپنی ہو پاورفل لوگوں والی تو وہاں پہ کاوڑ بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اسی طرح اگر کمپنی ہو بھیا کامیاب لوگوں کی تو وہاں پہ ناکام بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ ایموشنز آر کنٹیجیس. ایموشنز کو دیکھیے گا ذرا, ان پہ کام کیجیے گا ذرا, ٹھیک. اور اس پہ ہم نے بہتوں مرتبہ بات کی ہے, ٹھیک ہے جی. اگلی بات رائٹر کہتا ہے کہ ریکگنائز پیٹرن ناٹ ایکسکیوزز. بھائی ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے, اس کو فالو کریں. دیکھیں ساتھیوں, انسان میں اور جانور میں پتہ کیا فرق ہے؟ انسان اپنی پیٹرنز کو ترتیب دے سکتا ہے یا تبدیل کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو پکڑنے کے لیے ایک ہی طرح کی ٹیکنیک جو ہے نا ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اور وہ جانور جو ہیں وہ شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن انسان کیا ہے؟ انسان نے کہا کہ اسلام نے انسان کے بارے میں کہا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ مومن اپنے پیٹرن بدلتا رہتا ہے, اپنے انداز کو مختلف انداز میں تبدیل کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. مختلف انداز کو تبدیل کرنا, کو ترتیب دینا, یہ ترقی کی نشانی ہے, کامیابی کی نشانی ہے, لرننگ کی نشانی ہے. تو اس لیے ریکگنائز پیٹرن ناٹ ایکسکیوزز. ایکسکیوزز پہ مت جائیے, ہیلے بہانوں پہ مت رہیے, آگے بڑھیے. دیکھیں جو لوگ کامیاب ہیں ان کے فٹ پرنٹس پہ چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مومنوں کے لیے, آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ کیا کہ کاپی کرنا ہے, ہم کو ان کے پیٹرن کو فالو کرنا ہے. جب ہم ان کے پیٹرن کو فالو کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین بندے ہیں, سب سے اعلیٰ. جب آپ ان کے پیٹرن کو فالو کریں گے, ان کو کاپی کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے, ہے نا بات جی. آگے رائٹر کہتا ہے کہ پروٹیکٹ یور ریسورسز. یہ ضروری بات ہے, اپنے ریسورسز کو پروٹیکٹ کریں, محفوظ بنائیں. بھائی جو چیز آپ کے پاس موجود ہے, جو چیز آپ کی طاقت ہے, ریسورسز میں سے ہے, آپ کی پاور ہے, تو اس کو سرے عام مت دکھاتے پھریں, مظاہرے خالی نہ کرتے رہیں. یعنی جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو چھپا کے رکھیں, ان کو محفوظ رکھیں, وہی کریں, وہی شو کریں جس کی ضرورت ہے. بھئی اگر آپ نے 10 روپے کی چیز لینی ہے, 100 روپے کی چیز لینی ہے, تو جیب میں سے 10,000 روپے تو نکال کے نہیں نہ دیں گے کہ لیں جی میں 10,000 آپ کو دے رہا ہوں, مجھے 100 کی چیز دے رہے ہیں, باقی پیسے مجھے واپس کر دیں. ایسا تو نہیں ہوگا. یعنی ریسورسز ہیں آپ کے پاس 10,000 روپے, کہتا ہے یہ پروٹیکٹ کر کے رکھیں, اتنے ہی ریسورسز کو نمایاں کریں, سامنے کریں جتنے یوز ہونے. یعنی اپنی آئس برگ تھیری والی بات ہے. آئس برگ تھیری ہے نا کہ آئس برگ جتنا نظر آ رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نیچے ہوتا ہے, اس میں ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے تھوڑی سی. تو بھائی جتنے آپ کے وسائل, جتنے آپ کو ضرورت ہے اتنے وسائل کو انکور کریں اور اللہ خیر سے اپنا کام چلائیں. اور اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنی ایسٹس, اپنی منی, اپنے ریلیشن شپس, اپنے دوست, اپنے احباب, اپنے کانٹیکٹس, یہ آپ کے ریسورسز ہیں, ان کو محفوظ رکھیں جی. نمبر 4 رائٹر کہتا ہے کہ چوز یور ایسوسیشن وائزلی. اپنے دوستوں کو, اپنے تعلق داروں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ساتھیوں کو, گروپ ممبرز کو, ٹیم ممبرز کو, اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے بڑے وائزلی چوز کریں. ان کا انتخاب دھیان سے کرنا ہے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کامیاب لوگوں کے دوست کامیاب, ناکام لوگوں کی ایسوسیشن ناکام لوگ. اس لیے وائزلی بنیں. اگر آپ کامیاب بندے ہیں تو پھر آپ کامیاب لوگوں کا انتخاب کریں گے, یا اگر آپ پاورفل بندے ہیں تو آپ پاورفل بندوں کا انتخاب کریں گے. اگر آپ پاورفل بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ پاورفل بندوں کا انتخاب کریں گے.
یعنی اپنی ایسوسیشن کو مائنڈ فلی لے کے چلنا ہے. اپنے تعلقات، اپنی ایسوسیشن، اپنے معاملات، اپنے ٹیم ممبرز، یہ تمام لوگوں کو وائزلی چنیں. ان کا انتخاب بڑی دانش مندی سے کریں. ان کو بڑی دانش مندی، عقل مندی، بڑی حکمت کے ساتھ ان کا انتخاب کریں. کیونکہ یہ جو کمپنی ہے آپ کی، یہ جو ٹیم ہے آپ کی، یہ جو لوگ ہیں آپ کے، یہ جو ساتھی ہیں آپ کے، یہ آپ کو کامیاب یا ناکام بنانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ دیکھا کہ بھائی تیر مارنے والا بندہ کون ہے، اوہ پتہ چلا ہو تیرا بھلا ہو، یہ تو اپنے ہی دوست ہیں جو تیر مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو بھئی اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی تو پھر دوست اپنے ذرا مضبوط رکھنے ہیں، دوست اپنے پازیٹیو رکھنے ہیں. ایسے دوست جن کی انرجی بڑی پازیٹیو ہو، جن کی انرجی وائبریٹ کرتی ہو پازیٹیولی. ٹھیک ہے نا. اور آخری بات، رائٹر کہتا ہے کہ ڈونٹ پلے دا سیویئر. یہ ہم سب میں سے میجورٹی کا، ہم سب کا مسئلہ ہے. اپنا مسئلہ حل کرے نہ کریں، اگلوں کے مسئلے حل کرتے پھرتے ہیں. میرے پاس میرے ہمسائے کا، میرے پڑوسی کے مسائل کے سارے مسائل کا حل ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس اپنا مسئلہ کا حل نہیں ہوتا، اگلے بندے کے مسئلے کا حل ہوتا ہے. میں اور ہم مسز ہم اکثر بیٹھے نا، تو جب کبھی کوئی دوسروں کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا، مطلب رکو یار، ہم اپنی بات ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نا ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بڑی باتیں ہیں اپنے والی، جو کرنے والی، جو ورڈ ٹاکنگ ہے وہ کام کرتے ہیں. دوسروں کی باتوں کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، غیبت ہی کرنی نہ کرتے چلے جائیں. تو اس لیے ضروری بات یہ ہے ساتھیوں کہ ڈونٹ پلے دا سیویئر. پہلے اپنے آپ کو بچائیں، اس کا آپ کو جواب ہونا ہے. آپ اس چیز کے مکلف ہیں، اس کے بعد دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. بھئی پہلے خود کامیاب ہو جائیں، پھر دوسروں کو کامیاب کروائیے گا. پہلے خود بہتر بن جائیں، پھر دوسروں کو بہتر بنائیے گا. کیونکہ جب تک آپ بہتر نہیں بنیں گے، اگلے بندے پہ انرجی لگاتے بھی جائیں گے، اس پہ اثر ہی نہیں ہونا. کیونکہ وہ تو آپ کو دیکھتا ہے نا، آپ کے لفظوں کو نہیں دیکھتا. وہ آپ کو دیکھتا ہے آپ کتنے کو کامیاب ہو. آپ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہو، لیکن حرکتیں کرتوتیں کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ کسی اچھی پوزیشن میں نہ آ جائیں، اچھے سٹیٹس پہ نہ ہوں، تو نصیحتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ضائع کرنی ہے. دیکھیں، جب تک آپ کے پاس سٹیٹس نہیں ہوگا نا، تو معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، لوگ آپ کی قرآن پاک کی آیات بھی نہیں سنیں گے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ کون رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ دیکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اس سے ذرا برعکس تھا. حضرت علی نے فرمایا، یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. لیکن الٹا ہو گیا ہمارے یہاں. اب یہ ہو گیا کہ یہ نہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ کہہ کون رہا ہے. اگر کوئی بڑا بندہ کہہ رہا ہے تو اس کی خباستیں بھی اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو چھوٹا بندہ کہہ رہا ہے، کوئی بیچارہ کم حیثیت ابھی فنانشلی، تو اس کی تو اعلیٰ باتیں بھی بس اہمیت ضائع ہیں. تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ڈونٹ پلے دا سیویئر. لوگوں کو بچانے کے چکروں میں مت پڑیے گا. یہ ایک انفیکشن ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ آپ کو لگ جانی ہے. اور یہ جتنی بھی آج ہم نے آپ سے ڈسکس کی نا ساتھیوں، یہ بیماریاں ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ انہیپی لوگ ایک بیماری ہیں، ان سے بچ کے رہیے. ان لکی لوگ آپ کے لیے ایک بیماری ہیں، اس سے بچ کے رہیے. رائٹر کہتا ہے کہ ایموشنز آر کنٹیجیس ہیں، ان کا ذرا خیال کیجیے گا. اسی طرح اپنے ریسورسز کو بچا کے رکھیے. اپنی ایسوسیشن پہ بڑا دھیان سے کام کیجیے. اور آخری بات ہے، لوگوں کو بچانے کے چکروں میں نہ پڑے گا. بھائی پہلے اپنے آپ کو تو بچائیں نا، پھر دوسروں کو بچائیے گا. جی جزاک اللہ جی.